جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہے کہ ہم اور آپ کیا ہے، اکثر مکاتب کے اندر اور مدارس کے اندر جو دینیات کا شعبہ ہے اس کے اندر کیا ہے، انفرادی تعلیم دیتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون مکان کو سجایا گیا، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ آئیے حضرات گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، جس مہمان مکرم کا ہم اور آپ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حضرت مولانا سالک انور صاحب قاسمی، آرگنائزر جمعیت علماء بہار سے، کہ آپ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ان الحمد للہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور معزز و مکرم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے جلدی اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ باتوں کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج جو آپ کے یہاں جو آنا ہوا ہے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے آنا ہوا ہے اور جمعیت کا پیغام لے کر کے آنا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین کا اور جمعیت کے ذمہ داروں کا پیغام پہلا تو یہی ہے کہ ہماری ہر مسجد کے اندر مکتب ہو، ہماری ہر مسجد کے اندر مکتب ہو، اور مکتب بھی کس طرح منظم مکتب ہو۔ کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کی تو سب سے پہلے ضرورت یہی ہے کہ جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھی نے بتایا کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کا کیا ہے، 96% بچہ جو ہے مدارس کے تعلیم سے دور ہے۔ اب ایسے بچوں کو دین سکھانے کے لیے، عبادت کا صحیح طریقہ سکھانے کے لیے ہمیں کیا ہے، کسی سسٹم، کسی نظام کی ضرورت ہے۔ تو وہ سسٹم اور نظام صرف اور صرف کیا ہے، مکتب کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے موجودہ اور آنے والی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے یہاں منظم مکتب قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو ضرورت یہ تھی۔ دوسری ضرورت، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی نئی تعلیمی پالیسی آئی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اور یہ قانون بن کر بہت ساری جگہ کے اندر لاگو بھی ہو گیا ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی 5 سے لے کر 6 سال کا بچہ 14 سال تک وہ کسی مذہبی تعلیم کو حاصل نہیں کرے گا۔ یہ قانون پاس ہوا ہے۔ دوسرا قانون یہ بھی پاس ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ بچپن سے لے کر بالغ ہونے تک، یعنی 18 سال کی عمر تک کسی ہاسٹل میں رہ کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اب بتائیے کہ جب ایک بچہ مذہبی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے مدرسے کے اندر رہ کر کے،
خدا نہ کرے جب یہ قانون ہمارے یہاں بھی لاگو ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دین پہنچانے کا، دین کو سکھانے کا ہمارے پاس دوسرا جو طریقہ ہوگا وہ مکتب کا ہوگا۔ تو یہ مکتب کی ضرورت تھی جو آج تمام حضرات کے سامنے میں پیش کیا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے اکابرین چاہتے ہیں کہ ہمارا مکتب منظم ہو، منظم مکتب کہتے ہیں کس کو؟ منظم مکتب کہتے ہیں کس کو؟ تو منظم مکتب کہیں گے کہ جس مکتب کے اندر 4 باتیں ہو، ایسے مکتب کو ہم منظم کہیں گے۔ پہلی چیز جو ہے منظم مکتب کے لیے ضروری ہے کہ مکتب کا کوئی نصاب ہو، مکتب کا نصاب ہو، اور دوسری چیز ہے مکتب کا کوئی نظام ہو، اور تیسری چیز ہے طریقہ تعلیم ہو، اور چوتھی چیز ہے نگرانی ہو۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہے ایک منظم مکتب کے لیے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا؟ نصاب۔ نصاب کے اندر 5 چیزیں داخل ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مکتب کے اندر اس 5 مضامین کو شامل کر لیا تو ہمارا مکتب کا جو نصاب ہے وہ مکمل ہوگا۔ اور اگر ان میں سے ایک بھی سبجیکٹ، ایک بھی مضمون کم کر دیا ہم نے تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا جو مضمون ہے وہ قرآن اور نورانی قاعدہ، کیونکہ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں اس کے کچھ حصے کا تعلق تلاوت سے ہے اور کچھ حصے کا تعلق جو ہے ارکان سے ہے۔ اگر ہماری تلاوت صحیح نہیں ہوگی تو ہماری عبادتیں بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے مکتب کے اندر پہلا جو مضمون ہونا چاہیے، پہلا سبجیکٹ ہونا چاہیے وہ نورانی قاعدہ اور قرآن شریف۔ دوسرا جو مضمون ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دعا و سنت، کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک جو بھی کام کرے اس کے اندر اللہ سے کیا ہے؟ مدد مانگے، اللہ کے مدد کا طلبگار ہو۔ اگر ہم اور آپ کو اگر مسنون دعائیں یاد نہ ہو تو ہم اور آپ مسنون دعاؤں کے پابند نہیں ہوں گے۔ جب مسنون دعاؤں کے پابند نہیں ہوں گے تو ہم اور آپ ہر کام کے اندر یہی سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم یا ہمارے کیا ہے بچے مسنون دعاؤں کے پابند ہوں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لہٰذا ہر کام کرنے سے پہلے ہم اور آپ اللہ کی مدد طلب کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے۔ تو مسنون دعاؤں کا یہ فائدہ ہے۔ تو مکتب کے اندر دوسرا مضمون جو ہونا چاہیے وہ دعا و سنت کا ہونا چاہیے، اور تیسرا مضمون جو مکتب کے سلیبس میں ہونا چاہیے وہ ہے عقائد و مسائل کا، کہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ کیا ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہیں گے، اللہ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر میں دودھ پی رہا ہوں تو یہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یا جو کچھ میں صبح سے شام کر رہا ہوں ان میں سے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز کیا ہے شبہ والی ہے۔ اب جو چیز حلال ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جو چیز حرام ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، جو چیز مشتبہ ہو اس چیز کے ساتھ ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تب جا کر پھر کیا ہے ہمارے عقائد کیا صحیح ہوں گے اور مسائل پر عمل ہوگا۔ تو اس لیے مکتب کے اندر تیسرا مضمون جو ہونا چاہیے وہ عقائد و مسائل ہے، اور چوتھا مضمون جو ہے وہ ہے سنت و تربیت کا ہونا چاہیے، کہ جو کچھ بھی ہم سیکھے اس کو کیا ہے پریکٹیکل عملی طور پہ کر کے بتائیں، عملی طور پر کر کے اپنے بچوں سے دیکھیں۔ اس طرح کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا وہ علم کیا ہے یقین میں بدل جائے گا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور پانچواں جو مضمون ہے وہ اردو زبان ہے، کہ ہمارے مکتب کے نصاب کے اندر اردو زبان بھی شامل ہو، تاکہ ہمارے بچہ کیا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے فضائل اعمال کی تعلیم کر سکے، ہماری بچیاں گھروں کے اندر بیٹھ کر کے ہماری ماں بہنوں کے سامنے میں
वहाँ तालीम कर सके। इसलिए एक मुनज़्ज़म मकतब के अंदर पहली चीज जो है वो निसाब का होना, और निसाब के अंदर इस 5 मज़ामीन का होना लाजमी और जरूरी है। दूसरी चीज है निगरानी करना, दूसरी चीज है निज़ाम, कि दुनिया के अंदर जो भी चीज आप देख रहे हैं हर एक चीज किसी ना किसी सिस्टम के तहत, किसी ना किसी निजाम के तहत चलती है। तो हमारा मकसद भी क्या हो, एक सिस्टम के तहत हो, एक निजाम के तहत हो। इसके बारे में मजीद अगर आप मालूम करना चाहे, सीखना चाहे, तो आपके और हमारे जिम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे क्या है बात भी मालूम कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है वो तरीका है तालीम, के तालीम का तरीका क्या होना चाहिए। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ है कि हमारा क्या है, अक्सर मकातिब के अंदर और मदारिस के अंदर जो दीनियात का शोबा है उसके अंदर क्या है, इनफिरादी तालीम देते हैं। हालांकि हमें क्या करना है, इनफिरादियत से क्या इज्तिमाइयत की तरफ क्या है तवज्जो देनी है, और अपने बच्चों को इज्तिमाई तालीम देनी है। और साथ ही साथ क्या है, क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे बच्चे जो है आसानी से दीन के मसाइल को, दीन की चीजों को सीख सके। और चौथी जो चीज है मुनज़्ज़म मकतब के लिए वो है निगरानी, कि एक मकतब जो है उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। तो उसकी निगरानी के लिए इंशाअल्लाह हम लोग भी तैयार है, हमारे और आपके जिम्मेदार हजरात है वो भी उसकी निगरानी करेंगे। एक कमेटी महल्ले की बना दी जाए, वो भी निगरानी करेंगे। साथ ही साथ हमारे जमात के जो साथी है वो भी निगरानी करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी कारगुजारी के अंदर मकतब का होना जरूरी है, तो वो भी निगरानी करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे जमीयत के जिम्मेदार हजरात है वो भी निगरानी करेंगे। और इससे ज्यादा आपके महल्ले के अंदर, आपके गांव के अंदर जो मदरसे है, उस मदरसे के जिम्मेदार हजरात भी उस मकतब की निगरानी करेंगे। तो मुनज़्ज़म मकतब के लिए ये चीजें जरूरी है। तो हमारा आप अपने अपनी मस्जिदों के अंदर मुनज़्ज़म मकतब कायम करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपके जिम्मेदार हजरात जो है उनसे राब्ता करना है। राब्ता करके मकतब का निसाब कहाँ से मंगाना है, उस्तादों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देनी है वो किस तरह देनी है, और साथ ही साथ कमेटी किस तरह बनाना है, चलाना किस तरह है, निज़ाम किस तरह बनाना है, ये सारी चीजें वो हजरात आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।